بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے ارکان ایمان آخری رکن ذکر کیا ہے ایمان کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، آخری رکن ہے ایمان کا۔ آپ نے کہا تم ایمان لاؤ تقدیر پر، چاہے وہ خیر ہو کہ شر ہو۔ یہ چھٹواں رکن ہے اس ایمان کا، جس میں عام طور پر بہت سارے شبہات لوگوں کے ذہن میں اور غلط فہمیاں ہیں، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے طے کی ہے پھر عمل کی کیا ضرورت ہے، پھر اگر ہم گناہ کریں تو ہماری کیا غلطی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مشہور اعتراضات اس رکن سے جڑے ہوئے ہیں۔ تقدیر کے سلسلے میں علماء کہتے ہیں وَسِرُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ کا راز ہے زمین پر، اسی لیے حدیثوں میں بہت زیادہ اس میں غور کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں غور کرنے سے گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز انسان کی عقل کی احاطے میں نہیں آتی ہے، کیونکہ تقدیر کا تعلق اللہ کی ذات اس کے علم سے ہے، اور وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اپنی چھوٹی عقل سے پوری طرح اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ان پڑھ ہو، اب اسے نہیں معلوم کہ نیٹ ورک جو ہماری دنیا میں پایا جاتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے، کون بناتے ہیں، کیا طریقہ ہے اس کا، ہمیں کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے۔ بس ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے، کیسے ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، جو بنانے والے وہی اس کو جانتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تقدیر کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا راز ہے اس زمین پر۔ تقدیر پر ایمان میں 4 چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، ان تینوں چیزوں کو جانتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل کو، اور جو نہیں ہوا ہے اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ان ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ اس پر ایمان رکھنا تقدیر کی ایمان لانے میں پہلی بنیاد ہے۔ جو اللہ کے علم کو نہیں مانتا وہ تقدیر کو نہیں مانتا، کیونکہ علم ہے اسی لیے اس نے تقدیر میں لکھا ہے، ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ اگر وہ ہر چیز نہیں جانتا تو ساری چیزوں کو کیسے لکھے گا؟ لہٰذا اللہ کے علم پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اس بات پر ایمان لانا کہ اس نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، صرف علم نہیں ہے اللہ کے پاس، وہ ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں لوح محفوظ میں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کئی جگہوں پر کیا گیا ہے، اور حدیث میں مذکور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، ان اول ما خلق اللہ القلم، پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھو۔ اس قلم نے کہا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا ہر چیز کو لکھ دو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اس قلم نے ہر چیز کو لکھ دیا، لوح محفوظ میں وہ چیز محفوظ کر دی گئی اور اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ ہر چیز کو لکھا جا چکا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایمان لانا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی مشیت پر کوئی اور مشیت غالب نہیں آ سکتی۔ یعنی اللہ کوئی چیز نہیں چاہتا ہے اور مخلوق چاہ کر کے اسے ہرا دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، انسان کو بھی اور اس کے اعمال کو بھی، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ 4 چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد مشہور جو سوال ہے وہ یہ کہ جب اللہ نے پہلے سے ہر چیز کو لکھا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ کتاب و سنت نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو تقدیر کی خبر دی ہے اسی نے آپ کو عمل کا حکم دیا ہے، اور انہی احادیث میں عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا تقدیر یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کا کام ہے جو اس نے کیا ہے، اور عمل مخلوق کا کام ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہم عمل کے پابند ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں سے، اللہ کے چاہنے میں سے یہ بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ بندوں کی بھی مشیت ہو، بندوں کے پاس اختیار ہو، وہ یہ چاہتا ہے، اس لیے اس نے انسانوں کو اختیار دیا ہے عمل کے لیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، کہ ہم نے لوگوں کو راستہ بتا دیا ہے، چاہے وہ شکر کریں چاہے وہ کفر کریں، ناشکری کریں۔ یعنی اللہ کی چاہت میں سے یہ بھی ہے کہ بندوں کے پاس عمل میں اختیار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجبور کسی کو نہیں کیا، عمل کے لیے پورا اختیار دیا گیا۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی میں
اعمال میں اس کے پاس اختیار پایا جاتا ہے. وہ چاہے تو گالی دے، وہ چاہے تو قرآن کی تلاوت کرے، وہ چاہے تو گھر ہی میں بیٹھا رہے، چاہے تو وہ نماز کے لیے آئے. دونوں چیزوں کا اختیار اس کے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہے. کچھ جگہ ہیں جہاں پر انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں، جیسے ہمارے قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہو جانا، بیماری کا آ جانا. کون چاہتا ہے کہ بیماری جسم میں آئے؟ کون چاہتا ہے ہمارے لوگ مر جائیں؟ لیکن ایسا ہوتا ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، اس میں انسان کو کوئی چوائس نہیں دی گئی. جیسے بعض سلف نے کہا، اگر کوئی یہ پہچاننا چاہے کہ تقدیر میں کتنا ہمیں چھوٹ دی گئی ہے اور کہاں پر ہمارے پاس چھوٹ نہیں ہے، کہا ہمارے پاس 2 پیر ہیں، آپ ایک اٹھا سکتے ہیں، دوسرا نہیں اٹھا سکتے. ایک پیر آپ اٹھا سکتے ہیں، دوسرا نہیں اٹھا سکتے. یعنی عمل کے اعتبار سے آپ کو چھوٹ دی گئی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی جن میں انسانوں کو چھوٹ نہیں ہے. جو اللہ نے طے کیا وہی ہوگا. موسم اس نے طے کر دیا ہے، وہ موسم وہی ہوتا ہے. اس میں انسان کا اختیار نہیں کہ میں کہوں آج بارش نہ ہو، میں کہوں آج دھوپ نہ ہو، میں کہوں مجھے بیماری نہ آئے. اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. عمل کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں پورا اختیار دیا ہے. اور تیسری بات ہے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح انسان کی زندگی کو لکھا ہے، جس میں عمل بھی ہے اسی کے اندر رزق بھی ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں، اللہ نے جو طے کیا وہی ہوگا، وہ لوگ رزق کی جب بات آتی ہے تو یہ کہہ کر گھروں میں نہیں بیٹھتے ہیں. جب رزق کی بات آتی ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں، محنت کرتے پھر کماتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے مقدر کیا اتنا ہی آپ عمل کریں گے تو رزق بھی مقدر ہے، پھر آپ رزق کمانے کے لیے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کمانے کا جیسے اختیار ہے اسی طرح عمل کا بھی پورا اختیار ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، عمل میں پیچھے ہونے کے لیے بہانہ تقدیر کا بناتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے مقدر کیا ہوگا تو ہم کر لیں گے. اللہ نے آپ کا سفر بھی مقدر کیا ہے تو کیا آپ گھر بیٹھے اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں؟ آپ کو گھر سے نکلنا ہوتا ہے، سفر کی تھکان برداشت کرنا پڑتا ہے. اسی طرح عمل صالح بھی ہے. تو لوگ جب تقدیر کی بات آتی ہے عمل میں بہانہ بناتے ہیں، رزق میں بہانہ نہیں بناتے، سفر میں بہانہ نہیں بناتے، علاج میں بہانہ نہیں بناتے، اس کے لیے پوری محنت کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کی جانب سے گمراہی کا ایک باب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمل اللہ تبارک و تعالی نے جو طے کیا ہے وہ ہوگا. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی چور کو پکڑا گیا اور اس سے جب کہا گیا، اس نے کہا اللہ نے مقدر کیا تھا اس لیے میں نے چوری کی. تو انہوں نے کیا، اللہ نے مقدر کیا ہے ہم تمہارا ہاتھ بھی کاٹ دیں گے. جب تمہارے لیے مقدر ہے تو ہمارے لیے بھی مقدر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کے لیے اسے دلیل یا عذر بنائیں، بلکہ خود قرآن کہتا ہے کہ تم اسباب اختیار کرو. فمشوا فی مناکبہا، تجارت کے لیے زمین پر چلو پھرو. اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا اپنا علاج کراؤ. اسی طرح اللہ کے نبی نے عمل کرنے کے لیے کہا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ. اور اسی طرح علماء کہتے ہیں اللہ نے کیا مقدر کیا ہمیں نہیں معلوم ہے. ہمارا کیا عمل مقدر ہے ہمیں خود نہیں معلوم ہے. جب نہیں معلوم ہے تو اس کے بھروسے ہم کیسے بیٹھ سکتے؟ لہٰذا عمل صالح میں کوئی عذر نہیں ہے. تقدیر کو کب ہم بنا سکتے ہیں بنیاد جس کے اوپر ہم ٹیک لگا سکتے ہیں؟ مصیبتوں میں تقدیر پر ٹیک لگانا یہ مستحب ہے، اچھا ہے. جب بھی مصیبت آ جائے آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا. مصیبتوں میں تقدیر پر ٹیک لگانا یہ اچھا ہے، قرآن کا حکم ہے. اور اسی طرح احادیث میں بھی اس کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہیں مصیبت پہنچے تو یہ کہہ دو اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ کیا، قدر اللہ وما شاء فعل. اس نے مقدر کیا، جو چاہا وہ ہو گیا. لیکن گناہوں میں اسے بنیاد بنانا جائز نہیں ہے. مصیبتوں میں جائز ہے، گناہوں میں جائز نہیں، کیونکہ مصیبتوں میں اختیار نہیں ہے، گناہوں میں آپ کے پاس پورا اختیار تھا. تو لہٰذا تقدیر پر ایمان لانا یہ 6واں رکن ہے. اور جو اس کا انکار کر دے، کہے کہ تقدیر کو مانتا ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن کا بھی انکار ہے، حدیثوں کا بھی انکار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں غور و خوض کرنا، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرنا حدیث میں یہ منع کیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. اور شیخ رحمہ اللہ نے کہا الرضا بما قدرہ اللہ مع الاخذ بالاسباب. کہتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ تقدیر پر راضی رہے، اسباب کو اختیار کر کے. جو اسباب ہمارے پاس ہو سکتے ہیں وہ اختیار کریں، اور باقی اللہ پر ہم بھروسہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اسباب ہمیں پورے اختیار کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.